الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله خزائن السماوات والأرض ولكن كذبوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा बरकत और सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस पर। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीनों, बहन बेटियों, गुज़श्ता खुतबा जुम्मत मुबारक में अल्लाह ताला के हासिल होने और रिज़्क़ में बरकत के हवाले से चंद बातें आपके सामने गोशुदा की गई थी। वक़्त ख़त्म हो गया था तो बात को ही ख़त्म कर दिया गया। आज भी उसी मज़मून पर इंशाअल्लाह आगे चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को जो सुनाया जाए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। ज़मीन व आसमान में
جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور تمام کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ جو خطبہ مسنونہ میں آیت تلاوت کی گئی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے تمام ذخائر خزانے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ ہے، ہر چیز کے خزانے زمین کے ہوں یا آسمان کے ہوں، ان کا حقیقی مالک اللہ ہے، عارضی طور پر اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی کئی چیزوں کا اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے۔ آپ نے کمایا، آپ نے محنت کی، اللہ نے عطا کیا، تو اختیار آپ کا ہے۔ آپ اس رزق کا جو چاہیں کریں، جیسے مرضی خرچ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حقیقت میں اس کا اصل مالک اللہ ہے۔ آپ دنیا میں بڑے بڑے عمراء کو دیکھیں، مرنے کے بعد انہیں ان کی جائیداد میں سے کیا کچھ ملا ہے؟ سب کچھ یہیں کا یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر زمین اور آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات اور اپنے رب ہونے کا اور اپنے مالک و مختار ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ شورا ہے۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ان کا اختیارات اور ان کی چابیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو فراہم کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ تیسرا مقام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب کا خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور اللہ جانتا ہے کہ کب کس کو کتنا عطا کرنا ہے، اور اللہ کا اندازہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کا چانس نہیں۔ پورے اندازے کے ساتھ وہ رزق کو اتارتا ہے، اور ہر جس کا وہ حصہ ہوتا ہے اس تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، ان کی چابیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، اور وہ اس کو ایک اندازے کے ساتھ زمین پر اتارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، فرمایا اے میرے بندو، تم سے پہلے بھی اور جو تم سے بعد میں قیامت تک آنے والے ہیں، جن ہو یا انسان ہو، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگے، تو میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِي، فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، إِلَّا كَمَا يُنْقَصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی سمندر میں داخل کی جائے اور وہ باہر نکالی جائے تو جو پانی اس سوئی کے اوپر لگتا ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جسے
امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، فرمایا ان یمین اللہ ملعون، اللہ کے جو دائیں ہاتھ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے جو دائیں ہاتھ ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کے دونوں ہی دانے ہیں، اللہ کا بائیں ہاتھ نہیں ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں اللہ کے یہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں یہ ہوگا، تو وہ انسانوں کے دائیں بائیں کے لحاظ سے کہ انسان کی دائیں جانب یہ ہوگا، بائیں جانب کی طرف یہ ہوگی۔ اللہ کی دائیں بائیں سائڈ نہیں ہے، اللہ کے دونوں سائڈیں ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دائیں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا یغیضها سحاب اللیل والنہار، دن اور رات کا خرچ کیا جانا بھی اس میں کمی نہیں آتا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمینہ، فرمایا جب سے اللہ نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، کیا تم دیکھ نہیں رہے اس وقت سے وہ اللہ خرچ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں۔ تو یہ اللہ خالق و مالک ہے کہ جس کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ دنیا والوں کے پاس جو خزانے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک مثال بڑی مشہور ہے، خرچ کرنے پہ لگے تو کنویں بھی خرچ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کی چیزیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ختم کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب تک وہ نہیں چاہے گا وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس کے پاس رزق ہے، جس کے پاس ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، اسی سے ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اسی ہی سے مانگنا چاہیے، اور اس بات کو ہر بندے کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس غرض سے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں رزق دیں گے، فرمایا یہ تو تمہارے رزق کا اختیار رکھتے ہی، رزق بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے، کوئی دستگیر ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی رنج بخش ہے، کوئی فیض عالم ہے، لوگوں نے بنائے ہوئے، کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، لوگ پکارتے ہیں انہیں اپنی مشکلات اور لوگوں کو ملتا بھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ اس کی خواہش کیسے پوری ہوتی، اس کی عادت کیسے پوری ہوتی، لگتا ہے یہ بابا کرنے پہ کھا جائے۔ تو یاد رکھیں ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں تو حاجت ان کی پوری ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، چاہے کوئی کافر، چاہے کوئی بت کے سامنے کھڑا ہو کے مانگے، کوئی قبر کے سامنے کھڑا ہو کے مانگے، ملنا اس کو ضرور ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے ذریعے سے مانگ رہا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے وہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ رحمان دنیا کا مطلب یہی ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا پھر بھی اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر رہا ہے۔ تو دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ عقیدہ اگر درست ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آخرت انسان کی سمجھ جائے گی۔ اگر ایسے ہی رہا، غیر اللہ سے مانگتا رہا، غیروں کے سامنے اپنے دستے دعا دراز کرتا رہا تو پھر قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور وہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، کبھی اس جنت سے تو جہنم سے باہر نہیں آ سکے۔ اللہ فرماتا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ یہ تمہارے رزق کا اختیار رکھتے ہیں، یہ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں رکھتے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ،
اگر تلاش ہی کرنا ہے، اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے جا کے رزق مانگو جس کے پاس رزق ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ کیوں؟ الیہ ترجعون، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، لوٹ کر اسی کے پاس ہے۔ تو رزق اللہ کے پاس ہے اور دینے والی ذات بھی وہی۔ جو عقیدہ آج مسلمانوں کا بن چکا ہے، کلمہ گو لوگوں کا بن چکا ہے کہ یہ پاپے ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہماری ان کے آگے ہے، ان کی اللہ تک رسائی ہے، تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ ان کے اور ہمارے عقیدے میں اتنا فرق ضرور ہے کہ وہ مشکل گھڑی میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمارے آج کے مسلمان مشکل میں گرے تو یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا بہار الحق بیڑا تھا، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یا مولا علی میری کشتی پار لگا دے، شباز کرے پرواز، اس طرح کے فکرے آپ سنیں گے۔ مشکل میں جا کر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتا ہے، میری تیرے آگے ہے، تیری رب تک رسائی ہے، مجھے اللہ سے بیٹا لے کر۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ جب وہ مشکل میں پھنستے، جب کوئی مشکل وقت آتا تو پھر وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ ابو جہل کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب وہ مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گیا، کشتی میں سوار ہوا، یمن کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کشتی کو سمندری لہروں نے گھیر لیا۔ اب وہاں وہ کہتا او لوگ حبل کی جے ہو، حبل ہماری مدد کرو، غصہ ہماری مدد کرو۔ تو کشتی کا بندہ کہتا ہے یہاں تمہیں یہ لات مناز غصہ حبل تیری مدد کو نہیں آئے گی، یہاں تو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وقت میں فائدہ دے گا۔ اس نے کہا میرے دل میں اسی کو کیسے تہیہ کر لیا، اگر اللہ نے یہاں سے آج نجات دے دی تو سیدھا جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا۔ ان تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ فرق ہے ہمارا اور مشرکین مکہ کا۔ وہ بھی رب کے نافرمان تھے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر بھی رب کے ساتھ شرک کرتے اور ان سے زیادہ بڑا شرک کرتے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے عقیدے کا ذکر کیا، ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ آسمان والوں کو رزق کون دیتا ہے، زمین والوں کو رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ان سے پوچھو زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے، مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آپ مشرکوں سے پوچھیں کہ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فَعَلْنَا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے محبوب ان سے کہو پھر کیوں تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو، کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ آ جاؤ پھر اللہ کی طرف، اللہ خالق و باری سے بات۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے انسانوں کو تنبیہ کی، فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہارے اوپر انعام کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارے اور زمین سے تمہارے لیے رزق نکالے؟ کوئی ہے ایسا تو بتاؤ۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مگر وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں بیٹھنے پھر رہے؟ آ جاؤ
گوشت اللہ خالق و مالک ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم ان سے کسی قسم کا کوئی رزق نہیں مانگتے، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں کھلائے پلائے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یاد رکھو رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور وہ قوتوں اور طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ اس ساری تمہیدی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دینے والی ذات وہی ہے، اور اس کے بعد کوئی دینے پہ قادر بھی نہیں ہے۔ وہ دینے پر بھی اختیار رکھتا ہے، لینے پر بھی اختیار رکھتا ہے، ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، تو پھر اسی ہی سے مانگنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں کو دیکھیں، ہر نبی نے اللہ سے رزق مانگا، جب بھی کوئی دعا کی، جب بھی کچھ مانگا تو اللہ سے مانگا۔ تو دعا کے ذریعے ہم اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں، دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رزق کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے ہم اپنے رزق کے اندر برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا تو وہاں ان کے لیے اللہ سے رزق مانگا۔ کیا دعا فرمائی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ، اے میرے مالک، تیرے حکم پر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کو، نہ کوئی یہاں زرخیز زمین ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے میرے مالک، چھوڑ کے یہاں جا رہا ہوں۔ اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دینا، لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر آباد ہو جائیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر انہیں پھلوں سے رزق دینا، انہیں پھلوں سے رزق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ دل شکر گزار کرتے ہوئے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، جاؤ اور میرا گھر بیت اللہ بنانا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو آپ نے دعائیں فرمائی، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ سے یہ دعا کی اللہ یہ جو شہر ہے اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ ہمارے شہر میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہو، جلسہ 10 15 20 ہزار بندے آ جائیں تو پورے شہر کی انتظامیہ گھوم جاتی ہے، ان کو سنبھالنا کیسے؟ ہوتے رہتے جیسے آپ لوگ دیتے رہتے، ریڈیو دیکھتے رہتے، لیکن وہ شہر کس قدر امن والا ہے، کتنا اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد 35-40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر کام ہر بندہ اپنے وقت پر کرتا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کبھی کوئی وہاں اس طرح کا معاملہ پیش ہے۔ تو یہ اس دعا کی برکت ہے۔ دوسری دعا آپ نے فرمائی، اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ جو اس شہر میں رہے انہیں بھی تو پھلوں سے رزق دے، جو تمہیں مانے اسے دینا، اور جو تجھے نہ مانے اسے نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا جو مجھے مانتا ہے اسے بھی دوں گا، جو نہیں مانتا اسے بھی دوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آج تک وہاں جتنے لوگ آباد ہیں ان کے لیے جو سیدنا ابراہیم علیہ
والسلام نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور آج وہاں جس بندے کی کھانے کی دکانیں ہیں، کریانے کی دکانیں ہیں، کھجور کی دکانیں ہیں، یا کھانے پینے پھلوں کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، وہ بندہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اس کے رزق کے اندر اللہ اضافہ کرتا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کافی دیر کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مختصر سناؤں گا۔ پہلی دفعہ آئے تو بہو کو اپنا شکر پایا اور اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو بہو سے ملاقات ہوئی۔ بہو سے پوچھا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وہ کہتے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ گھر میں اگر برکت چاہیے تو بیوی کو چاہیے جب کوئی پوچھے تو وہ کہے الحمدللہ، اور ایسی بیوی جو 24 گھنٹے رونا روتی رہتی ہے، اس کو طلاق دے کے باہر کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ بیٹے کو بہو سے پوچھا تو بہو نے شکر الحمدللہ کی کلمات ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت ابراہیم کے ذریعے بہو کو یہ دیا گیا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھو، سنبھالو اس چوکھٹ کو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پھر بیوی کو طلاق نہیں دی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، کہا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ کیا پوچھتے تھے، کیا انہوں نے کہا انہوں نے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارا کھانا گوشت ہے۔ میرے شوہر شکار پر جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو الحمدللہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پینے کے لیے اللہ نے ہمیں زمزم کا پانی دیا ہوا ہے اور یہ ہم پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی 2 دعائیں کی۔ ایک اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے گوشت میں اور ان کے پانی کے اندر برکت نازل فرما دے۔ دوسری دعا فرمائی اللہ بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اللہ ان کے کھانوں میں اور ان کے پینوں میں جو ان کے مشروبات ہیں ان کے اندر برکت نازل فرما دے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی جب کسی سے پوچھیں کہ بھائی کاروبار کے بارے میں بتائیں کیسا چل رہا ہے، دکان کیسی چل رہی ہے، فیکٹری کیسی چل رہی ہے، کارخانہ کیسا چل رہا ہے، تو بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ چاہے جیسے مرضی حالات منہ چیز ہر جگہ پہ ہوتی ہے، الحمدللہ کا کلمہ زبان سے نکالے اور سننے والا پھر دعا کرے، اے اللہ تو ان کے کاروبار کے اندر، ان کے رزق کے اندر مزید انہیں برکتیں عطا فرما۔ تو یہ دعا دیں گے ایک دوسرے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں ہوں گی۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی ہو جائے گا، تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے بھی مانگا تو رب سے مانگا، فرمایا رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، اے اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، گھر چاہیے، اے اللہ اس وقت ڈر خوف کی حالت میں ہوں، مجھے سکون چاہیے، امن چاہیے، اے اللہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بیوی کا ساتھ ہونا ضروری ہے، بیوی چاہیے۔ یہ دعا انہوں نے پڑھی، اللہ سے مانگا، تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ نے ان کی یہ چاروں ضرورتیں جو دنیا کی تھی وہ پوری فرمائی۔ تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، جب نبیوں کو ضرورت تھی تو انہوں نے بھی رب سے مانگا، جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب سے مانگیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رزق مانگا تو رب سے مانگا، فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، رازق تو ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ اللہ تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کا نزول فرما دے، اللہ جل شانہ نے آسمان سے جنت سے ان کے لیے ایک دسترخوان پیدا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں،
میرے محبوب جب فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، طیب پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے مقبول عمل کا بھی سوال کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جب زمزم کا پانی پیتے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے تجھ سے شفا کا طلب کرتا ہوں۔ تو جب بھی رب سے مانگے، رزق مانگے، شفا مانگے، صحت مانگے، ایمان اور صحت والی زندگی کا، عمل والی زندگی کا رب سے سوال کرے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، اللہ میرے دین کے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ووسع علی فی ذاتی، میرا جو سینہ ہے اس کو فراخ کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر مجھے برکتیں عطا فرما دے۔ پھر نبی علیہ السلام یہ بھی دعا پڑھا کرتے، اور اس دعا کا فائدہ کیا ہے، جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی اللہ رزق بھی بڑھاتا چلا جائے گا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں بڑھتی ہیں، دو خواہشیں بڑھتی ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ جوان ہو جائے، تو جوان تو ہو نہیں سکتا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ، اور بڑھاپے میں اگر انسان کے پاس مال ہونا تو اولاد بھی قدر کرتی ہے، انسان کی معاشرے میں عزت بھی ہوتی ہے، اور اس کے پاس مال نہیں ہے نا تو پھر اس کی معاشرے کے اندر اتنی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس دعا کو ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا، عمر میں بڑھتا چلا جائے گا اللہ رزق کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دعا کے الفاظ یہ ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ وسیع کر دے اپنے رزق کو مجھ پر میرے بڑھاپے کی عمر میں، وانقطاع عمری، اور میری عمر کے اختتام تک۔ آمین کہتے ہیں کہ اللہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے، ہمارا رزق بڑھتا جائے، اور یہ معاملہ اس وقت تک ہو جب تک ہمیں موت نہ آئے۔ تو موت تک جس بندے کے پاس رزق ہوگا، خوشی ہوگی، فراوانی ہوگی، دنیا کی زندگی اس کی بہترین گزرے گی۔ نبی علیہ السلام نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک سجدہ کر کے نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو انسان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے اس دعا کے اندر وہ بیان فرمائی۔ کیا؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، واہدنی، اللہ مجھے ہدایت پر رکھنا، وعافنی، اللہ مجھے صحت مند رکھنا، وارزقنی، اور اللہ مجھے رزق عطا کرے۔ تو جو بندہ اس دعا کو دو سجدوں کے درمیان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی یہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا اللہ کے رسول حالات بڑے تنگ ہیں، بڑا تنگ دست ہو چکا ہوں، مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ فضل دینے والا، تیرے علاوہ مجھ پر رحمت کرنے والا کوئی نہیں، اس پہ تیرا ہی اختیار ہے۔ جب یہ دعا پڑھیں گے دنیا بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مسجد میں آئے، مسجد سے جب جائیں گے باہر نکلے تو پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے، اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اب رحمتوں کے دروازے، اس کی آخرت سمجھ گئی، اس کے لیے
اللہ کی طرف سے معافی کے اعلان ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب وہ باہر جانا چاہتا ہے تو باہر دنیا، تو دنیا اللہ کا فضل ہے، وہ کہتا ہے اللہ دکان پہ جا رہا ہوں تو مجھے اپنے فضل کا حقدار بنا دے، تو اللہ اسے پھر دنیا بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وعطنا خیرا منہ، اے اللہ یہ جو کھانے ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر برکتیں نازل فرما دے، اور یہ جو کھانا ہے اس سے بھی بہتر ہمیں اور کھلا دے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ نبی اسلام کے پاس جب دودھ لایا جاتا، آپ دودھ نوش فرماتے تو دودھ پینے سے پہلے آپ نے پڑھا کرتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور یہ جو ہے اس سے زیادہ ہمیں اور بھی عطا فرما۔ نبی اسلام جب کسی کے پاس ہوتے، کوئی بندہ آپ کو شیر آ کر کھلاتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے اللہم اعطنی من اعطانی واسقِ من سقانی، اے اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے تو اس کو کھلا دے، جو ہمیں پلا رہا ہے تو اس کو پلا دے۔ تو جب کسی کوئی آپ کو کھلائے، کوئی چیز پلائے تو آپ اس کے لیے یہ دعا ضرور کریں۔ جب کسی کے گھر میں جائے کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پر جا کر کے آپ اس کے لیے دعا کریں، کھانا کھانے کے بعد پڑھیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم، اے اللہ تو ان کے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما دے، ان کو معاف بھی فرما دے اور ان پر رحم بھی فرما دے۔ نبی علیہ السلام اپنے جو توڑنے کے اوزار ہوتے ہیں، ناپنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، ان کے ہاں مد سا تھا، ہمارے یہاں کلو، آدھا کلو، پاؤ، من، یہ جو ہوتے ہیں اس طرح ان کے بھی اوزار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اللہ ہماری جو توڑنے کے اوزار ہیں ان کے اندر برکتیں نازل فرما دے، واجعل البرکۃ مع البرکتین، ایک نہیں ایک کے ساتھ ساتھ ہمیں دو برکتیں عطا فرما۔ تو توڑنے والا بندہ جب توڑ رہا ہو تو یہ دعا پڑھتا چلا جائے ساتھ ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توڑنے میں اور لے کر جانے والے کے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، جب ہم رات کو فطر پڑھتے تو کہتے ہیں وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہوا ہے اس کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ نبی اسلام کے پاس جب شادی شدہ جوڑا آتا یا آپ نکاح پڑھاتے تو آپ نے یہ دعا کیا کرتے، دعا کیا ہے بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو برکتوں سے نوازے اور اللہ تمہارے رزق کے اندر بھی برکتیں نازل فرما دے، اللہ تمہیں برکتوں کے اوپر جمع فرما دے، اللہ تمہیں خیر کے اوپر جمع فرما دے۔ تو یہ نبی اسلام دعا پڑھا کرتے ان کے لیے جن کی نئی نئی شادی ہوتی۔ اسی طرح جب نبی اسلام کسی کام کے لیے استخارہ کرتے تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھتے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کافی لمبی ہے، اس میں آخری لفظ یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے دین دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے تو جو کام میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا بھی کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کام کے اندر برکتیں بھی دے دے اور مجھے اس کام پر راضی بھی کر دے۔ میرا انسان کو بڑا اچھا کام لگ رہا ہے، اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ استخارہ کرتا ہے، وہ کام دور ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پہلا اسے اچھا کام عطا فرما دے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام گھر والوں کے لیے، مال کے لیے بھی دعا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال رزق کا اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے حلال عطا فرما، حرام سے بچا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے مجھے غنی فرما۔ نبی اسلام سے جب کوئی بندہ ملتا ہے یا نبی اسلام کسی سے ملتے تو آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کی طرف سے اسے برکتوں کی دعا دے دے۔ تو وہ برکتیں گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ السلام علیکم کہنے میں پہل کیا کریں۔ اسی طرح دوسروں کے لیے دعا کریں تو آپ کے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ رزق عطا کرتا ہے تو وہ اس رزق کے ملنے پر شکریہ ادا کرے، وہ عبادت کی صورت میں بھی ہے، وہ دعاؤں کی صورت میں بھی ہے کہ بندہ دعائیں پڑھے یا عبادت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرے۔ اسی طرح جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے وہ استغفار توبہ کرے، اللہ سے استغفار پڑھتا رہے۔ ایک استغفار کرنا، ایک ہے مانگنا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں،
یہ ہے استغفار پڑھنا. کرنا یہ ہے کہ راتوں کو اٹھے اللہ کے سامنے بھی گڑائے روئے, اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہو جائے, اللہ سے مانگے کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مجھے معاف کر دے, آج کے بعد کبھی گناہ کا کام نہیں کروں. تو اس بندے کے رزق کے اندر کے اضافہ کرتا ہے. ذکر اذکار کرنے سے اللہ بندے کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے. سیدنا نوح نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی, میرے بیٹے اللہ کی ہر مخلوق کو سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے, اس کو پڑھنا کبھی مت چھوڑ. تو کسی بندے کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, بیوی بچے ہیں, اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, کہ یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے, تو وہ پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا الفاظ ہیں؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھیں. آپ کے پاس جو اللہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی, بلکہ ان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ